السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ گزشتہ درس میں 10 ایسے گناہ کا تذکرہ کیا گیا تھا جن کے کرنے والے کے بارے میں شریعت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کا تذکرہ نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ جن گناہوں کے بارے میں یہ بات آئے، یہ وعیدیں سنائی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا گناہ ہے۔ ایسے 10 قسم کے گناہوں کا ذکر گزشتہ درس میں ہوا تھا۔ آج بھی اسی ضابطے اور اصول سے متعلق تقریباً 10 اور بڑے گناہ کا ہم تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں شریعت کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 11 دیوس۔ دیوس کہتے ہیں بے غیرت مرد کو، یعنی جس کے پاس کوئی غیرت نہ ہو، اس کی بیوی اجنبیوں سے بات کرتی ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یا غیروں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی ہے، سفر کرتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، تصویریں کھنچواتی ہے، اور اس کے گھر میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور سب بے محابہ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ایسے ہی ایسی عورت جو مردوں جیسا حلیہ اختیار کرتی ہو، مرد نما عورت سمجھ لیجیے، اس پر بھی اس طرح کی وعید سنائی گئی ہے۔ 13 ماں باپ کا نافرمان۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو، ان کی نافرمانی کرتا ہو، انہیں ڈانٹتا ہو، انہیں گالی دیتا ہو یا گالی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہو، یا ان کو تکلیف پہنچاتا ہو، ان کی بات نہ مانتا ہو، ایسے بھی لوگوں پر کے بارے میں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ نمبر 14 شراب کا عادی۔ جو شراب پینے والا ہو، بغیر شراب کے زندہ نہ رہ سکے، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، والمرأۃ المترجلہ، مرد نما عورت ہے لیکن مردوں جیسی رہتی ہے، مردوں کا حلیہ، ان کی حیت، ان کا طریقہ، ان کا لباس، ان کا انداز گفتگو، تمام چیزوں کو اپناتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ ہوگا وہ دیوس، جو دیوس ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور 3 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، والمدمن الخمر، اور شراب کا عادی، والمنان بما اعطى، اور دینے کے بعد احسان جتلانے والا، یہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس شرک بھی ہوگا تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی بڑا شرک ہوگا تو نہیں داخل ہوں گے، یا نفاق ہوگا، کفر ہوگا بڑا، جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر وہ موحدین میں سے ہیں، شرک نہیں کرنے والے ہیں، تو اگر وہ جہنم میں جائیں گے بھی تو ان کو نکالا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اولی طور پر یعنی شروع ہی میں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ یا ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوں جو ماں باپ کے نافرمان ہوں، یا ہمیشہ شراب پینے والے ہوں، یا دے کر کے احسان چلانے والے ہوں، ان کی یہ سزا ہونی چاہیے کہ وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں۔ کہ ایمان اس کے بیان کیے گئے ہیں، یہ نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے، اور امام البانی فرماتے ہیں کہ سند اس کی جید ہے اور اس کے تمام رجال ثقات ہیں، شیخین کے رجال ہیں، عبداللہ بن یسار کو چھوڑ کر کے باقی جو ہے سب کے سب شیخین کے رجال ہیں، یعنی بخاری مسلم کی روات ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی حدیث آتی ہے۔ 15واں وہ عورت جو اپنے مرد کا شکر ادا نہیں کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے اپنے مرد کا۔ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں، تو وہ شکر نہیں ادا کرتی ہے بلکہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ
لا تشکر لزوجہا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو نہیں دیکھتا ہے جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، وہی لا تستغنی عنہ، اور حالت یہ ہے کہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یعنی شوہر کا اس پر احسان ہے، شوہر اس کے سارے خرچ برداشت کرتا ہے، علاج اور اس طریقے سے اس کے لیے گھر مہیا کرتا ہے، کھانا پینا دیتا، نام نفقہ برداشت کرتا ہے، اور وہ اپنے شوہر سے مستغنی اور بے نیاز بھی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی شوہر ہی کی محتاج ہے، یعنی خود اس کی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، شوہر کی محتاج ہے، لیکن اور شوہر خرچ بھی کرتا ہے، اس کی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ یہ نسائی حاکم کی روایت ہے، اور حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، اور امام البانی نے بھی اس کو صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا، کیونکہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمتیں لوگوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ کچھ نعمتیں تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو کسی کے ذریعے ملتی ہیں، لہذا جب کسی کے ذریعے سے نعمت ملے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، گویا کہ کیونکہ اللہ ہی نے اس کو سبب بنایا، اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، لہذا اس بندے کا شکر ادا کرنا چاہیے جس بندے کے ذریعے سے انسان کو نعمت ملتی ہے۔ اگر اس کا شکر انسان نہیں ادا کرے گا تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے اس کو منتخب کیا، اللہ نے اس کو پسند کیا، اس کے ذریعے سے نعمتیں دی اور رزق دیا، لہذا اس بندے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ نے منتخب کیا اپنی نعمتوں کو کسی بندے پر جاری کرنے کے لیے۔ 16واں ایسا بندہ جو ہمیشہ قسمیں کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہو اور قسمیں کھا کر کے مال خریدتا ہو، اس کی عادت ہے، مال بیچے گا تو بھی قسم کھائے گا، مال خریدے گا تو بھی قسمیں کھائے گا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، قسم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، لہذا پھر بھی وہ قسمیں کھاتا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہوگا۔ وہ شیمۃ زانی، بوڑھا زانی، وہ عائل المتکبر، اور متکبر فقیر ہے، تکبر کرتا ہے وہ، اس سے پہلے بھی لوگ ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ بِضَاعَةً فَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، اور ایک ایسا آدمی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ تجارت رکھی، اس کے لیے کچھ سامان رکھا، تو سامان بیچتا بھی نہیں ہے مگر قسم سے، اور نہ ہی خریدتا ہے مگر قسم سے، یعنی بیچنے میں بھی قسمیں کھاتا ہے اور خریدنے کے اندر بھی قسمیں کھاتا ہے۔ بیچنے میں کہ میں یہ سامان فلاں اتنے میں نے خریدا، میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، یا فلاں آدمی اتنا دے رہا تھا میں نے اس کو نہیں دیا تو میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں، یا خریدنے میں کیا کہتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے کہ سامان فلاں جگہ اتنے میں مل رہا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، حقیقت کے خلاف کہتا ہے، تو خریدنے میں بھی قسم کھاتا ہے اور بیچنے میں بھی قسم کھاتا ہے، تو ایسے بندے کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ یہ طبرانی کی روایت، امام البانی نے صحیح ترغیب کے اندر بیان کیا۔ ایسے ہی 17واں وہ شخص ہوگا، وہ آدمی جو اپنی شہوت پوری کرے کس سے؟ مرد سے، یعنی اغلام بازی کرے، مرد کے پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا قتل بھی ہے۔ ایسے ہی نمبر 18، عورت کے پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرنے والا، عورت کے پیخانے کے راستے سے، بیوی اس کے پاس موجود ہے لیکن بیوی کے شرمگاہ سے جو اصل کھیتی ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں اپنی شہوت پوری کرنے کے بجائے اس سے کیا کرتا ہے؟ پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا، چاہے اس کی اپنی بیوی ہو یا کوئی اور، یعنی کوئی اور اجنبی عورت ہو۔ اگر اس کی بیوی ہے نہیں کرتا ہے، پیخانے کے راستے سے کرتا تو جرم ہے ہی ہے، یہ بڑا جرم ہے، لیکن اگر اجنبی عورت ہے، اس سے جا کر کے عورت کی شرمگاہ کے بجائے اس کے
پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو یہ جرم پر جرم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جرم پر جرم ہے. اور ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ اگر مرد اس کے پیخانے کے راستے سے شہوت پوری کرتا ہے اور مرد دونوں کرنے والا اور کرانے والا دونوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے یا ایسے لوگوں کو پہاڑ سے اوپر پہاڑ چوٹی سے نیچے ڈھکیل دیا جائے تاکہ لوگ مر جائیں. لیکن ظاہر بات ہے یہ کام حاکم وقت کرے گا، عام لوگوں کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں کہ لا ينظر اللہ الی رجل اتی رجلا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھتا ہے جو کسی آدمی کے پاس آتا ہے، یعنی اس آدمی سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے. او امرأۃ فی دبرہا، یا عورت کے پاس اس کی شرمگاہ میں جانے کے بجائے پچھلی شرمگاہ کے اندر جاتا، پیخانے کے راستے سے اس کی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. ترمذی اور نسائی کی روایت ہے اور امام البانی نے صحیح ترغیب کے اندر اس کو بیان کیا ہے. اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينظر اللہ الی رجل یأتی امرأته فی دبرہا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نہیں دیکھتا ہے جو اپنی عورت کے پچھلی شرمگاہ سے پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے. یہ بھی ابو داؤد نسائی اور ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو ابو داؤد کے اندر صحیح قرار دیا. 19 نمبر ظلماً لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والا، یعنی ظلم کرتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، تو ایسے انسان سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کا تذکیہ نہیں کرے گا. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی مقدمہ لے کر کے آئے زمین کے تعلق سے. احدہما من حضرموت، ایک حضرموت سے تھا یعنی یمن کا رہنے والا تھا. قال فجعل یمین احدہما، تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی قسمیں کھانے لگا. فضجر آخر، تو دوسرا آدمی پریشان ہو گیا، چیخنے اور چلانے لگا اور کیا کہنے لگا کہ اذن یذهب بیرضی، یہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے گویا کہ ہماری زمین لے لے گا. یہ وہ چلانے لگا جو حق پر تھا، جس کی اصل زمین تھی، وہ چلانے لگا اور شور ہنگامہ کرنے لگا کہ بھئی جھوٹی قسمیں کھا کر کے ہماری زمین کو ہڑپ کر لے گا. تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان ہوا اقتطعها بیمینہ ظلما، اگر اس نے ظلماً قسم کھا کر کے آپ کے زمین کو لے لیا ہے، کان ممن لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہ، اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا. وَلَهُ عَذَابٌ علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو کہتے ہیں صحابی وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا، دوسرے آدمی کے اندر خوف آ گیا یہ حدیث سن کر کے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہیں دیکھے گا اور نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کا تزکیہ کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہو گیا. وہ ڈر گیا اور اس نے زمین کو لوٹا دیا. دیکھیے کس قدر یعنی یہ تقویٰ کی پہچان ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جانا، دل کے اندر خوف کا آ جانا اور جس کا حق ہے اسے انسان کا دے دینا، یہ اس بات کی پہچان ہے، یہ تقویٰ اور دینداری کی پہچان. ہمارے نبی کی حدیث سنی، اس نے ڈر گیا وہ کہ دنیا کے اندر انسان تو سہ سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کیا کرے گا زمین کو لے کر کے؟ دنیا میں آرام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آخرت کے اندر اس کے لیے آرام نہیں ہوگا، عذاب ہوگا اور اس کے لیے سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں. جب یہ حدیث سنی وہ ڈر گیا. یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور خوف ان کے دلوں کے اندر سما جاتا ہے اور اس طریقے سے گناہ سے اور ظلم سے، غلط چیزوں سے باز آ جاتے ہیں. یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے. اور 20واں ایسا شخص اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رکوع اور سجدہ برابر نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی حدیث طلق بن علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الی صلاۃ عبد، اللہ رب العالمین اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا ہے لا یقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا و سجودہا، جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ برابر نہیں کرتا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور امام البانی نے صحیحہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. جو رکوع اور سجدے کے اندر اپنی پیٹھ برابر نہیں کرتا، سجدہ برابر نہیں کرتا، رکوع برابر نہیں کرتا، رکوع میں یعنی جھکا اور فوراً کھڑا ہو گیا، سجدے کے اندر بھی گیا برابر پیٹھ نہیں کی کہ فوراً سجدے سر اٹھا لیا. کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ سجدے سر اٹھا کر کے دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، رکوع کے بعد برابر کھڑے بھی نہیں ہوتے، فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں.
جھکنے ہی کی حالت میں رہتے ہیں، اس قدر لوگ سختی کرتے ہیں، یعنی وہ جلد بازی کرتے ہیں نمازوں کے اندر کہ رکوع اور سجدہ برابر نہیں کرتے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بندے کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس نماز کی کوئی یعنی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فائدہ اس نماز کا نہیں ہے جو انسان اس طریقے سے کرتا ہے کہ سجدے اور رکوع کے اندر اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتا۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع و خضوع ضروری ہے، اعتدال ضروری ہے، اطمینان ضروری ہے۔ وہی نماز اللہ قبول فرماتا ہے جو اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، جو واجب خشوع و خضوع ہے، جو واجب اعتدال ہے، اس کے ساتھ انسان پڑھتا ہے۔ ورنہ تو منافق کی نماز ہوتی ہے، کوا جیسے چوچ مارتا ہے، پھٹافٹ نماز پڑھتا ہے انسان اس طریقے سے، یہ منافق کی نماز ہے۔ تو نماز کے اندر اعتدال ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو اس آدمی کو جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہا تھا، کیا فرمایا؟ اعتدل قائما تطمئن ساجدا تطمئن راکعا، رکوع کی حالت میں تمہیں اطمینان ہو، سجدے کی حالت میں تمہیں اطمینان ہو جائے، کھڑے ہو تو اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو اعتدال یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اگر کوئی انسان بغیر اعتدال کی نماز پڑھتا ہے۔ جی آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں مسلک کو ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، سمجھایا، رکوع کے بعد برابر کھڑے نہیں ہوتے، سجدے میں چلے گئے، سجدہ کیا لیکن فوراً سجدے سے سر اٹھائے، بیٹھے نہیں، دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے، بیٹھتے نہیں ہیں، فوراً سجدے کے اندر چلے گئے۔ رکوع کے بعد بھی کچھ لوگوں کو دیکھا کہ سر بھی نہیں اٹھاتے ہیں یا سر معمولی اٹھایا اور فوراً سجدے کے اندر چلے گئے۔ میں نے ان کو تنبیہ کی، سمجھایا، تو بولے ہم تو حناف ہیں اور ہمارے مسلک میں اعتدال جو ہے رکن نہیں ہے۔ ہم نے کہا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ واجب ہے، اور آپ جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، اور جب انسان واجب چیز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اگر بھول کر کے چھوڑ دے گا تو سجدے سہو سے وہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی، تلافی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کے واجب چیز چھوڑتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ اعتدال ضروری ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہم حدیث کے پابند ہیں، ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، اللہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، لہذا ان کا بھی مذہب یہی، کیونکہ صحیح حدیثوں کے اندر ہمارے نبی نے اعتدال کا حکم دیا ہے، اور اعتدال رکن ہے نماز کا، ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال اسے بہت ساری باتیں کچھ سمجھ میں آ گئی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ اگر آج ہوتے وہ زندہ اور دیکھتے تو ایسے لوگوں کی سرزنش کرتے، ایسے لوگوں کو یعنی کی تنبیہ کرتے جو ان کے نام پر نماز کے اندر کھلواڑ کرتے ہیں، خشوع و خضوع نہیں اپناتے، اعتدال نہیں کرتے اور فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لہذا ان کا نام لے کر کے ان کو بدنام کرنا اور اس طریقے سے نمازوں کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنا قطعاً یہ زیب نہیں دیتا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ کا قول ہمارے لیے حجت ہے، اور امتی کا قول، کسی امام کا قول اگر حدیث کے خلاف ہو جائے تو اس کا قول نہیں لیا جائے گا، اللہ کے رسول کی حدیث مانی جائے گی۔ آپ امام ہیں، سب کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام کون تھے؟ وہ کہ ان کی اتباع کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، لہذا یہ ان کے نام پر اس طریقے حرکتیں کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کسی امام کا کوئی قول ہے اور وہ حدیث کے خلاف ہے تو خود انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا اور حدیث پر عمل کرنا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام مالک نے فرمایا، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، تمام ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سب نے فرمایا، کیونکہ ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تعمیر ہوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انہوں نے اجتہاد کیا، ان کو اجر ملے گا اجتہاد کی وجہ کی بنا پر، کیونکہ ان کے سامنے اگر حدیث ہوتی تو اجتہاد نہیں کرتے۔ اجتہاد انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کے سامنے حدیث نہیں ہوتی۔ اجتہاد کرنا ہی ان کا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے سامنے حدیث نہیں تھی، لہذا ان کے لیے تو اجر ہے، اگرچہ ان کا اجتہاد صحیح نہیں ہوا، خطا کر گیا، لیکن ایک اجر ملے گا ان کو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اگر وہ اجتہاد صحیح ہو جائے تو اس کو 2 اجر ملتا ہے، اور اگر غلطی کر جائے تو 1 اجر ملتا ہے۔ تو مجتہد جو ہوتا ہے ہر حال میں اجر کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا حدیث نہ ہونے کی بنا پر، یعنی اس کے سامنے حدیث نہیں تھی۔ اگر اسی لیے علماء سے آپ دیکھیں گے، ائمہ اربعہ سے جو چاروں امام ہیں اور دیگر ائمہ کرام
کہ انہوں نے اجتہاد کیا، بعد میں ان کو حدیث ملی تو انہوں نے اپنی بات جو ہے چھوڑ دی اور حدیث کے مطابق انہوں نے فتویٰ دے دیا، فیصلہ سنا دیا۔ اور جب حدیث نہیں معلوم تھی اجتہاد کیا انہوں نے، کیونکہ اجتہاد کی تمام شرطیں سب کچھ ان کے اندر پائی جاتی تھی، بڑے امام تھے، بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے اجتہاد کیا تو اجتہاد کی مجتہد تھے وہ، اجتہاد کی تمام شرطیں ان کے اندر پائی بھی جاتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازتا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے اجتہاد کو چھوڑ دیں اگر ان کا اجتہاد حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ کسی بھی امام کو تمام حدیثوں کا علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے دعویٰ کیا۔ ان کا یہی کہنا کہ جو تمہیں حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ساری حدیثوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، اور ان کی بات چھوڑنا ان کی توہین نہیں ہوتی، بلکہ ان کے بات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اصل اتباع یہی ہے ان کی کہ ان کی وہ باتیں جو حدیث کے خلاف ہیں چھوڑ دی جائیں اور وہ باتیں لے لی جائیں جو حدیث کے موافق ہیں، کیونکہ اماموں کی اتباع کرنے میں، ان کی باتوں کے ماننے میں شرط ہے، ان کی بات جو کتاب و سنت کے موافق ہوگی وہی لی جائے گی، جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگی ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع غیر مشروط ہے۔ حدیث صحیح ہوگی، مفہوم اس کا صحیح، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، صحیح مفہوم ہے اس کا، غلط مفہوم نہیں بیان کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ لہذا یہ کہہ کر کے کہ فلاں امام کا قول ہم اس پر عمل کرتے ہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ حدیث کے خلاف اگر کسی قول ہے ان کے قول کو نہیں لیا جائے گا، اور اس میں ان کی توہین نہیں ہوتی بلکہ انہی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ لہذا ائمہ کے سچے شیدائی اور پیروکار وہ ہیں جو حدیثوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، کیونکہ ائمہ ہی نے جب انہیں حدیث پہنچی تو اپنی باتوں کو، پرانی باتوں کو چھوڑ دیا۔ امام شافعی کا دو مذہب ہے، پرانا اور نیا۔ پرانے مذہب میں انہوں نے بہت زیادہ قیاس کیا، لیکن نئے مذہب میں جب انہیں امام مالک سے ملاقات ہوئی، امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اپنی پرانی ساری باتوں کو، اکثر باتوں کو چھوڑ دیا، اور ان کے بارے میں پرانا مذہب اور نیا مذہب وجود میں آیا۔ یہ یعنی دو چیزیں ایسے آپ دیکھیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں کتنے اقوال ان کے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا اور خود فرمایا ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے کہ اگر یہ ساری حدیثیں ہمارے امام کو ملتی تو یہ ان کا یہ قول نہیں ہوتا، اور رجوع کر لیتے۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسائل کے اندر رجوع کر لیا ہے، کتنے مسائل میں رجوع کیا، جی ہاں۔ لہٰذا اور ان کے شاگردوں نے کتنے مسائل میں ان کی مخالفت کی، کیونکہ جب ان کے شاگردوں کو حدیث مل گئی تو ان کی بات کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لہذا اس میں امام کی توہین نہیں ہے۔ امام کے ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہر بات مانی جائے، جو کتاب و سنت کے خلاف اسے بھی مانا جائے، یہ تو کسی نے ایسی بات نہیں کہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو فالو کریں، سنت کے مطابق عمل کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھیے ایک مسئلے میں کئی قول ان کے ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی اجتہاد کیا، حدیث نہیں ملی تھی، بعد میں انہیں حدیث ملی، یا دوسری حدیث ان کو مل گئی، پہلی حدیث کے اندر کچھ ضعف تھا، دوسری حدیث کے اندر ضعف نہیں تھا، اور اس طریقے سے ان کا پھر تیسرا قول آ گیا، تو ایک ہی مسئلے کے اندر ان کے کئی اقوال ملتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اماموں کی اقتداء، اصل یہی ہے اتباع، کہ ہم صحیح ان کی باتوں کو لیں، وہ باتیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں، اور جو کتاب و سنت کے خلاف ان کی باتوں کو ہم رد کر دیں، اور انہیں اجر ملتا ہے کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کوشش کی۔ تو یہ آج بڑا المیہ ہے کہ لوگ اماموں کے نام پر غلط کام کرتے ہیں، یا اس طریقے سے نمازوں کے اندر جلد بازی اور غلط یعنی بدعات پر عمل، یہ سب اماموں کے نام پر لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے امام ان تمام چیزوں سے بری ہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، لہذا ان کا مذہب بھی صحیح حدیث ہے، تو صحیح حدیث پر انسان کو فالو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔